الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق اللہ العظیم. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا سے اس حال میں جائے کہ اللہ ہم سے خوش ہو، اللہ ہم سے راضی ہو. مقصد دنیا میں آنے کا یہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی اعمال کرنے کے ہم کو دیے وہ تمام کو ہم اٹھا کر دے کہ ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کو راضی کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے اعمال نہیں پہنچتے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، قرآن کریم کی آیت ہے قربانی کے متعلق کہ ان کی قربانی کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تو پھر کیا پہنچتا ہے اللہ کو؟ ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تو صرف پہنچتا ہے بندوں کا ڈر، جو دلوں کے اندر ڈر ہے. اللہ کو خوش کرنے کا جو ایک جذبہ ہے، جو دل کے اندر ایک نیت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیت پہنچتی ہے. تو ہمارا تمہارا جمع ہونا اور دین کے کام کرنا، اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیسے راضی ہو جائے. ایک مشہور حدیث ہم بارہا سنتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہم جو بھی عمل کریں گے اگر اس کے اندر نیت درست ہوگی تو اس پر ثواب مرتب ہوگا. نیت اگر خراب ہے تو اس پر ثواب نہیں ملے گا. اسی بنا پر صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول نے کہا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. تو صحابہ نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، اگر کسی نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے اس کی نیت کچھ اور ہے، کیا اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا؟ دیکھو ہجرت بہت بڑا عمل ہے، قیامت تک کے انسان اتنا بڑا عمل نہیں کر سکتے. اتنا بڑا عمل تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی مانے جائے گی. یعنی جس نے نیت یہ کی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہوں تو اس کا ثواب اس کو ملے گا. ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها، اور کسی شخص نے ہجرت کیوں کی؟ الى دنیا یصیبها، تاکہ دنیا کمائے. او امرأۃ یتزوجها، یا اس لیے ہجرت کی کہ کسی عورت سے نکاح کرے. فہجرته الى ما ہاجر الیہ، کہ اس کی ہجرت اسی کے لیے مانی جائے گی، اس میں کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو اتنا بڑا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہجرت کا، اگر اتنے بڑے عمل کے اندر بھی نیت درست نہیں ہے تو اس پر ثواب نہیں مل رہا ہے، اور نیت درست ہے تو ثواب مل رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا ہمیں دی ہے نا، یہ دنیا کے اندر ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اگر ہم اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت کر لے تو وہ ہمارے آخرت کے لیے بن گیا. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت سے نہیں کر رہے تو وہ آخرت کے لیے نہیں ہوگا. نماز پڑھ رہے اہم عبادت ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ وہ دیکھ رہا ہے اس کے لیے. یہ نیت کی کہ میں نماز پڑھوں گا، لوگ مجھے دیکھیں گے اور کہیں گے بڑا نمازی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کو ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں. اور ایک انسان ہے جو دنیاوی کام کر رہا ہے، جائز کام کر رہا ہے، لیکن اللہ کو راضی کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر دیں گے. ایک واقعہ مشہور ہے، ایک آدمی کے اوپر کچھ کیس ہوا، تو اس آدمی پر جو کیس ہوا تھا اس کی تاریخیں تھی کہ اس تاریخ کو کورٹ میں حاضر ہونا ہے، پھر اس تاریخ کو کورٹ میں حاضر ہونا ہے. اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب اس کے کورٹ میں حاضری کا وقت تھا، ان دنوں کے اندر ندی طغیانی پر تھی، بہت زیادہ پانی، طوفان جیسا. اب اس کو ندی کراس کر کے جانا ہے. اب وہ گیا اور کئی کشتی والوں سے کہا کہ بھائی مجھے وہاں چھوڑ دو. کوئی تیار نہیں، بھائی ہماری کشتی ڈوب جائے گی، ہم ڈوب جائے گے. اس نے بڑی منت سماجت کی کہ دیکھو اگر میں وہاں نہیں جاؤں گا تو میرے لیے دوسرا فیصلہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے مجھے سولی پر بھی چڑھا دیا جائے. بہت منت سماجت کر رہا ہے، لوگوں کو منا رہا ہے کہ بھائی کشتی دے دو، مجھے جانے دو. کوئی تیار نہیں ہوا. آخر ایک شخص نے کہا کہ دیکھو کنارے کنارے سے جاؤ، آگے جائے گی، ایک بزرگ ہے، ان کا مکان ہے، ان کے پاس جاؤ، وہ کچھ مسئلہ حل کرے گی. وہ کنارے کنارے سے گئے، دیکھے تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے بڑے میاں. ان سے کہا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے. تو کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ بہت ضد کی، بہت منایا، رونے دھونے لگے، بہت سی کرے نہیں، کچھ نہ کچھ تو کر دو. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ اور ندی سے یہ کہہ کر جانا کہ میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جس نے نہ کبھی کھایا ہے، نہ کبھی پیا ہے، نہ کبھی اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کی ہے. اب وہ تو چلے گیا یوں کہہ کر، ندی پار ہو گیا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا اور ندی میں سے نکل کے چلا گیا. اب یہاں پہ ان کی بیوی شور کر رہی ہو، ہمیشہ تو میرے سے ضرورت پوری کرتے رہے، اتنے سارے بچے پیدا کر دیے، بچے کہاں سے آئے، مجھ پر تہمت لگا رہے ہو، روزانہ کھاتے پیتے تو ہو
اور پھر کہے کہ ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جس نے نہ کبھی کھایا نہ پیا نہ کبھی اپنی بیوی سے ضرورت پوری کی. بہت چلانے لگی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندی بات سمجھ کہ میں نے دنیا کے جتنے بھی کام کیے نا وہ سب کے سب میں نے اپنے لیے نہیں کیے ہیں. اس کے اندر میں نے اپنی نیت کو درست رکھا کہ جب میں کھانا کھاتا تو یہ نیت کرتا کہ اس کھانے کے ذریعے سے طاقت ملے گی, اللہ کی عبادت کروں گا. اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرتا تو یہ کہتا کہ اللہ میری بیوی کا مجھ پر حق ہے, جو تو نے حق مجھ پر رکھا ہے میں ادا کر رہا ہوں. تو ہر کام کے اندر اللہ کی رضا, اللہ کو خوش کرنا. تو دنیا میں جو جائز کام ہے وہ بھی عبادت بن گئے. تو ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. ہمارا ہر قدم کیسے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑے اس کی فکر کرنا کہ ہمارا ہر قدم اٹھ رہا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا, ہر قدم رکھ رہے کہ اللہ کو راضی کرنا, ہر کام کیوں کر رہے کہ بھائی اس میں اللہ کیا چاہتے ہیں ہم سے. یہ زندگی کا مقصد ہے. روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے, تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے, ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ دل کے اندر کیا نیت کی اور عمل کیسا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں. تو جو ہماری زندگی کا جو مقصد ہے نا وہ کیا ہے؟ ہم ایسے کام کرنے والے بن جائے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور ایسے کاموں سے رک جائے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کن کاموں سے خوش ہوتے ہیں, اللہ کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں؟ اس کے لیے سیکھنا پڑے گا. سیکھے بغیر کچھ بھی نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے, سیکھنے والا بنائے.